اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تم اپنی فلاح کا سیدھا رستہ پا لو۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104 کا ترجمہ اور اس کی تلاوت رکھی۔ ان آیات کی روشنی میں ہمارا آج کے درس کا موضوع ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ 3 آیات بہت مختصر اور جامع ہیں، ان کے اندر ایک پورا فلسفہ حیات مضمر ہے، اور ان 3 آیات میں 3 نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم پہلے ان آیات کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور پھر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا مقصد اور ہم سے اس کی جو توقع ہے ان آیات سے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب جو ہے وہ اب محدود لوگوں سے ہے۔ ان آیات کا جو سامعین ہیں اس آیات کے، وہ ہیں جو لوگ ایمان لائے، آمنو۔ اور اگلی ہی حصے میں ایک ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اب تقوی جو ہے وہ علیحدہ سے ایک پوری گفتگو بنتی ہے، لیکن مختصر اس کا مطلب ہے کہ ڈر۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر۔ تو مطلب ہوا تقوی کا مطلب ہے ڈر۔ لیکن جب ہم تقوی دینی اصطلاح میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جستجو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔
یا ایسا کہیے کہ وہ کام ہمارے سے چھوٹ نہ جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ چیز سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو سکے۔ تو تقویٰ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ڈر رکھنا اپنے اندر، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ڈر رکھنا۔ تو اگلا حصہ دیکھیے کہ ایسا تقویٰ جس کا جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، بہت ایک یعنی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق، اللہ کا حق ادا کرنا۔ تو پسینے چھوٹ جانے چاہیے اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، تو وہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور ہمیں چھوٹی چھوٹی آداب جو سکھائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ کسی بھائی کی غیبت نہ کریں، گواہی دیں تو حق کی گواہی دیں، ہمسایہ بھوکے پیٹ نہ سوئے، اپنے اگر فروٹ کھایا تو اس کے چھلکے دروازے پہ نہ ڈالیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ افورڈ کر سکتا ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی گئی ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ ہمسایہ ریاست کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ تو اتنی چیزوں کو ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے ان کی زندگی اس کے اوپر گزارنی ہے، تو یہ پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کی ہمیں پہرہ داری کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں آپ کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس سے کیا مراد بنتی ہے؟ ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کوئی مومن چوری نہیں کرتا جب کہ وہ مومن ہو، اور کوئی مشرک نہیں، اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا جب کہ وہ مومن ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مومن بندے سے کوئی بھی ایسا عمل جو سیئات میں آتا ہو وہ سرزد ہو رہا ہو، تو اس کا ایمان معلق ہوگا، اس سے ہٹ جائے گا، اور وہ مومن کی جو ہے وہ تعریف میں نہیں آ رہا ہوگا وہ انسان، جب کہ وہ چغلی کھا رہا ہو یا غیبت کر رہا ہو، یا وہ کسی جو ہے وہ اور سیئات میں جیسے چوری کر رہا ہو یا اور چیزیں۔ تو اگر یہ حصہ نہیں مرنا کہ مسلمان ہو، تو کیا پتہ اس لمحے ہی موت نہ آ جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھوٹا سا اپنے رستے سے ہٹا نہیں تو اس کی موت آئی نہیں، اور ساری زندگی کی جو اس کی کاوش ہے وہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو دیکھیں ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ اس میں کور ہو گیا ہماری زندگی کا، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرے ہو اور تقوی کی ڈیفینیشن کے اندر آ رہا ہو۔ تو یہ ہم سے پہلی آیت کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے گفتگو میں کہا کہ 3 نقطے اس 3 آیات میں نکل رہے ہیں۔ تو پہلی آیت سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے تحت گزر رہا ہو، اور اب وہ افراد اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی انڈیویجویلٹی میں وہ ایک معاشرے کا حصہ بن جائیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ جن کا ایک ایک لمحہ تقوی کے تحت گزر رہا ہے۔ یہ اب ان لوگوں سے یہ نیکسٹ ڈیمانڈ آ رہی ہے، نقطہ نمبر 2 آ رہا ہے کہ آپس میں انہوں نے جڑ کے اس طرح سے رہنا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ کے تھام کے اور اس کے نظام کے تحت، اور آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہ بھی مسلم میں ہے اور ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کے جائے اور اس کا ارادہ ہو واپس آ کے بیٹھنے کا، تو وہ زیادہ حقدار ہے جب وہ واپس آئے اس کو وہ جگہ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں اس کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ اگر ایک شخص مجلس سے اٹھ کے جائے تو وہ کوشش کرے کہ اپنی کوئی ٹوپی، رومال، کتاب، ڈائری وہاں رکھ جائے، تاکہ آنے والے کسی اور ساتھی کو یہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی تعلیم دی کہ دل میں ہلکا سا فرق